سری نگر ایک شہر، ایک داستان۔ سری نگر ایک شہر نہیں، اللہ کی قدرت کا وہ حسین تحفہ ہے جو اس وادی کے دل میں رحمت، جمال اور سکون کی طرح اتر آیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فطرت نے اپنے سبھی رنگ کھول دیے، ایک امانت، ایک عطا، ایک خاموش معجزہ بن کر۔ دل، نگین، ولر، آنچار گل سر اور خوشحال سر، ایسی جھیلیں کہ آسمان بھی ان میں اپنا عکس رکھ کر ناز کرتا تھا۔ جہلم محبت کی تشریح بن کر بہتا تھا، اور سبز پہاڑ ایسے پہرا دیتے تھے جیسے کسی بزرگ کی خاموش دعا شہر پر سایہ کیے ہوئے ہو۔ اور اس زمانے میں یہ پانی صرف منظر نہیں تھا، یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت تھی۔ لوگ یہی پانی پیتے تھے، اسی پانی سے کھانا پکاتے تھے، اور اپنے کھیتوں، باغیچوں اور گھروں میں بیماریوں سے پاک سبزیاں اور غلہ اسی پانی سے اگاتے تھے۔ یہ پانی زندگی کی سانس تھا، رزق، شفا اور پاکیزگی کا مجموعہ۔ اور ان جھیلوں کے دامن میں بسے نشاط باغ، شالیمار باغ، چشمے شاہی اور پری محل ایسے تھے جیسے باغات نہیں بلکہ مغل حسن کی وہ شاہکار تصویریں جن پر خود بہار بھی رشک کرتی تھیں۔ پانی، سایہ، سنگ مرمر اور خوشبو، سب ایک ہی سانس میں مل کر جنت کا نظارہ بنا دیتے تھے۔ واقعی یہ منظر ایسا تھا جیسے زمین پر حسن نے اپنا سب سے نایاب رنگ یہاں چن لیا ہو۔ جہاں ہزاروں مہاجر پرندے سائبیریا اور وسط ایشیا سے پرواز کر کے آتے اور اپنے پروں سے اس شہر کی ہوا میں زندگی بھر دیتے تھے، یہ وادی جیسے دعا کی صورت میں لکھی گئی ہو۔ ہر پرواز میں برکت، ہر آہٹ میں سکون۔ یہاں کی محرابیں، لکڑی کے جھروکے، شہر خاص کی قدیم گلیاں، جامع مسجد کی شان، خانقاہ معلیٰ، روضے حضرت بل، شاہ ہمدان اور شیخ یعقوب صرفی کی روحانی عظمت، ایسا لگتا تھا جیسے تاریخ خود ان مقامات پر سجدہ ریز ہو گئی ہو۔ اور ان سب کے اوپر زبروان کی خاموش قطاریں، پیر پنجال کی بلند شان، ہرمخ کی سفید چوٹیاں اور شنکر آچاریہ پہاڑی کا نگران سا وجود، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پہاڑ خود سری نگر کی حفاظت کے لیے اپنے سائے کو پھیلا کر کھڑے ہوں۔ آستانہ نقشبند صاحب، خانقاہ نقشبندیہ اور مزار مخدوم صاحب وہ روحانی چراغ تھے جن کی روشنی شہر کی فضاؤں میں آج بھی دھڑکتی محسوس ہوتی ہے۔ بہار کی خوشبو، گرمیوں کی ٹھنڈی جھیلیں، خزاں کے چنار جو آگ کے دیے بن جاتے، اور سردیوں کی سفید عبادت، یہ سب مل کر سری نگر کو جنت کا چلتا پھرتا عکس بناتے تھے۔ اور یہاں کے لوگ نرم دل، سیدھے، شکر گزار، ایماندار، محنت کش اور اپنی ملنسار فطرت اور بے مثال مہمان نوازی کے سبب دنیا بھر میں پہچانے جاتے تھے۔ ان کے اخلاق، ان کی دیانت اور ان کی مسکراہٹوں میں وہ سچائی تھی جو انسانیت کو قریب لے آتی تھی۔ سری نگر کوئی شہر نہیں، اللہ کی تخلیق کا وہ بے مثال شاہکار ہے جس کی مثال پوری زمین پر نہیں ملتی۔ لیکن ہر داستان کی طرح اس شہر کی کہانی کی بھی ایک سنہری شروعات تھی جس نے اسے دنیا کا ایک چمکتا ہوا موتی بنا دیا تھا۔ وہ شہر جو کبھی موتیوں کی طرح چمکتا تھا، کبھی سری نگر واقعی زمین کا سب سے قیمتی موتی تھا، ایسا موتی جس کی روشنی آسمان کو بھی حیران کر دیتی تھی۔ ہوا اتنی پاکیزہ کہ سانس لینا عبادت لگتا، اور جھیلوں کا پانی اپنا عکس نہیں، اپنی روح دکھاتا تھا۔ وہ زمانہ جب پانی آئینہ تھا اور ہوا خوشبو، ہر قطرہ پاکیزگی کا نشان تھا۔ اور لوگ یہی پانی پیتے، اسی سے کھانا بنتا، اور اسی پانی سے اگنے والی سبزیاں خالص، صاف اور بیماریوں سے دور ہوتی تھیں۔ یہ اللہ کا عطا کردہ رزق تھا، اور رزق کی طرح ہی پاک، آبی چراگاہیں، قدرتی پناہ گاہیں اور مہاجر پرندوں کی پروازیں، یہ سب اس شہر کی زندگی کا حصہ تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے آسمانی قافلے ہر سال اس شہر کو سلام کرنے اترتے ہوں۔ بہار میں بادامی پھولوں کی خوشبو، گرمیوں میں جھیلوں کی ٹھنڈک، خزاں میں چنار کی سرخی، اور سردیوں میں برف کی خاموش عبادت، چار موسم، چار نعمتیں، چار جمال، شہر خاص کی گلیاں، جامع مسجد کی چہل قدمیاں اور دستکاروں کے خواب بناتے ہاتھ، یہ سب سری نگر کو ایک زندہ دستاویز بنا دیتے تھے۔ ایسی دستاویز جس کے ہر صفحے میں حسن تھا اور ہر لفظ میں ہنر۔
यहाँ के हुनरमंद दुनिया के आला तरीन फ़न व हुनर के माहिरीन थे, जिनके हाथों में बरकत थी और जिनकी उंगलियों से पैदा होने वाला फ़न ज़मानों तक कश्मीर का फ़ख्र रहा। लोग सादा, इखलास से भरपूर, ईमानदार, मेहनतकश और अपनी मिलनसार तबीयत से फासलों को भी पिघला देने वाले। ये वो वक्त था जब इंसान और कुदरत एक ही धड़कन में सांस लेते थे। वाकई पूरी ज़मीन पर इस जैसा शहर कभी ना था और शायद कभी ना होगा। मगर वक्त की गर्द ने इस चमक को धुंधला दिया और इस खूबसूरती के पीछे एक जख्म छुप गया जो आज बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन श्रीनगर की इस बेमिसाल खूबसूरती के पर्दे के पीछे एक ऐसा जख्म छुपा हुआ है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे शहर की सांस तक चुरा लेता है। वो शहर जो बाहर से आज भी यूरोप, वस्ते एशिया, अरब दुनिया, तुर्कों और चीनी सयाहों की तस्वीरों में किसी जन्नत का नक्श लगता है, अंदर से जख्मी, थका हुआ और अपने ही बोझ तले दब चुका है। ये वो सरजमीन थी जिसकी तारीफ मुग़ल जमालियात के आशिक बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां अपने फरमानों में करते न थकते थे। जहांगीर ने तो यहाँ की हवा को जिंदगी की ताजगी कहा और शाहजहां उसे ज़मीन पर खुदा की बेहतरीन सनाई कह गया। डोगरा हुकूमत के आखिरी हुक्मरान महाराजा हरी सिंह इस वादी की खूबसूरती को अपनी रियासत की सबसे कीमती मता कहते थे और यही वजह थी कि वो अक्सर फरमाते, कश्मीर की फितरत एक ऐसी किताब है जिसे कभी मुकम्मल पढ़ा ही नहीं जा सकता। अंग्रेज़ मुसन्निफ और अफसर सर वॉल्टर लॉरेंस भी इस धरती को देखकर हैरान रह गया था। वो लिखता है, कश्मीर इज़ नॉट अ वैली, इट इज़ नेचर्स ओन पोएम कार्व्ड इन माउंटेन्स एंड वाटर। और वो सच ही कहता था। लेकिन आज ये वो ज़ख्म है जो चीखता नहीं, सिर्फ खामोशी में तड़पता है। दूर से सब ठीक लगता है, करीब आकर हकीकत आंखें झुका देती है। और ये ज़ख्म सबसे पहले हमारी हवा ने महसूस किया, क्योंकि तबाही की शुरुआत हमेशा सांस से होती है। सांस लेना कभी इबादत था, अब श्रीनगर में ये भी एक इम्तिहान बन चुका है। हवा में धुआं, शोर, धूल, यूं महसूस होता है जैसे शहर रोज अपने ही गले में धुआं भरकर जीने की कोशिश कर रहा हो। ट्रैफिक, वो भी कैसा ट्रैफिक, घंटों तक जमे हुए रास्ते, हार्नों की चीखें और धुआं जो बच्चों की सांस पर भी अपना हक जताता फिर रहा है। हैरत की बात यह है कि हमारे सियासी कायदीन, खाह वो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हों या जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सन्हा साहब, दोनों अपनी तालीम, समझदारी और वसी तजर्बे के एतबार से इस खित्ते के सबसे रोशन दिमागों में शुमार होते हैं। और ये बात कोई सियासी तासुर नहीं, बल्कि विकिपीडिया, गूगल और जदीद एआई तक ये हकीकत बताते हैं कि उमर अब्दुल्ला इस खित्ते के तालीम याफ्ता तरीन रहनुमाओं में से हैं। दुनिया उन्हें आर्टिकुलेट, वेल रेड और मॉडर्न पॉलिटिकल माइंड लिखती है। उनके इल्मी पस मंज़र पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसी तरह एलजी जनाब मनोज सन्हा साहब तालीम, इंतज़ामी तजर्बे और समझ-बूझ के एतबार से अपने अहद के गैर मामूली लोगों में माने जाते हैं। बट द ब्यूटी ऑफ आयरनी, इल्म भी बेमिसाल, फ़हम भी मुकम्मल, मगर आलूदगी का जिक्र आए तो हर ज़ुबान एक निहायत बावकार खामोशी में गुम हो जाती है। ये दोनों भी इसी हवा में सांस लेते हैं जिसमें हम लेते हैं, इसी धुएं, इसी शोर, इसी आलूदगी के बीच जिंदा हैं। लेकिन शायद ये वो वाहिद मसला है जिस पर हुकूमत हो या मुखालिफ जमात, किसी का दिल नहीं चाहता कि इख्तिलाफ करे। सियासत के हर मैदान में लड़ाई, लेकिन आलूदगी पर सबका इत्तेहाद। अजीब भी है और बहुत कुछ बता भी जाता है। तकरीरें, इल्म, फ़हम सब मौजूद, अमल की जगह एक तवील, गहरी, इज्तमाई खामोशी बराजमान है। और जर्नलिस्ट्स बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई जैसे बड़े नाम दल झील के किनारे बैठकर मुल्क के बड़े मुबाहिसे चलाते हैं। लेकिन डल की असल हकीकत, इसके अंदर की गंदगी कभी उनके कैमरे तक नहीं पहुंचती, क्योंकि शायद सच की बदबू टीआरपी की खुशबू से मेल नहीं खाती। श्रीनगर की हवा आज घुटन की तस्वीर है, एक मुसलसल शिकस्त जिस पर किसी न्यूज़ रूम में कोई ब्रेकिंग नहीं चलती। और जब हवा जहर आलूद हो जाए तो पानी पुकार उठता है
کیونکہ شہر کی روح اس کے پانی میں ہوتی ہے۔ پانی جو کبھی نعمت بھی تھا، رزق بھی، شفا بھی، آج سری نگر میں نوحہ بن چکا ہے اور اس کی ہر لہر میں ایک دبی ہوئی چیخ سنائی دیتی ہے۔ یہ وہی پانی تھا جس کی شفافیت پر ہمارے بزرگ فخر کرتے تھے۔ وہ وقت جب ڈل، نگین، وولر، آنچار، یہ سب جھیلیں آئینوں کی طرح صاف تھیں۔ لوگ یہی پانی پیتے تھے، اسی میں کھانا پکاتے تھے، اسی سے وضو کرتے تھے اور اسی پانی سے سبزیاں، اناج اور یہاں تک کہ ادویاتی پودے اگاتے تھے۔ پانی اس زمانے میں صرف پانی نہیں تھا، روح کی پاکیزگی کا حصہ تھا۔ مگر آج جھیلوں اور دریاؤں میں پانی کے ساتھ ساتھ پولی ایتھیلین، مائکرو پلاسٹکس، پی وی سی کے ذرات، زہریلی کیچڑ، کیمیکل ویسٹ، ہزاروں ہوٹلوں، ریستورانوں، دکانوں اور چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کا فضلہ ایک ساتھ بہتا ہے۔ ڈل جھیل اوپر سے آج بھی خوبصورت، لیکن نیچے سے زہر، پلاسٹک اور سڑتی ہوئی تہوں کا قبرستان، اور آنچار جھیل، اسے جھیل کہنا بھی جھیل کے تصور کی توہین ہے۔ گوگل میپس کو سوچنا چاہیے کہ آنچار لیک لکھے یا حقیقت کے مطابق سری نگر سیسپول یا شاید ایشیاز فلتھیسٹ واٹر باڈی، کیونکہ ایسی سڑتی ہوئی، مردہ اور بدبو سے بھری واٹر باڈی شاید ہی پوری ایشیا میں کہیں موجود ہو۔ جہلم، وہ دریا جو کبھی کشمیر کی روح تھا، جو پہلگام کے گلیشیائی پانیوں، ہزاروں ہمالیائی چشموں اور برفانی ذخائر کی پاکیزگی لے کر اترتا تھا، آج سری نگر پہنچتے پہنچتے اتنا آلودہ ہو جاتا ہے کہ جیسے یہ پیور واٹر نہیں، ایک لمبی بیماری شہر کی طرف آ رہی ہو۔ جہلم کا زہر پہلگام کی بلندیوں سے شروع ہو کر ہر پہاڑی سلسلے، ہر وادی، ہر بستی کا بوجھ اپنے ساتھ کھینچتا ہوا آتا ہے۔ متی گاون کی پہاڑی ڈھلوانوں سے، سنتھن ٹاپ کے برفیلے راستوں سے، ویری ناگ کے چشموں سے، اہربل کے جھرنوں سے، پیر کی گلی کی سنگلاخ بلندیوں سے، ہر جگہ سے تھوڑا تھوڑا زہر اس میں شامل ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سری نگر پہنچ کر دریا اپنی اصل شکل کھو بیٹھتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلانی گاؤں، قصبہ یا شہر کی گندگی جہلم تک نہیں پہنچتی، تو اس خوش فہمی پر بغیر سوچے سمجھے اس کے ساتھ شرط لگائی جا سکتی ہے۔ ہوکسر، شال بگ، حاجی بل، یہ جگہیں کبھی صرف پانی کے ذخیرے نہیں تھیں، یہ فطرت کے لمس تھے، وہ سانس لیتے ہوئے میدان جو شہر کو سیلاب، آلودگی اور ماحولیاتی تباہی سے بچاتے تھے۔ آج وہ یا تو سکڑ گئے یا نگل لیے گئے یا مٹی کے ڈھیروں کے نیچے اپنی اصل زندگی کھو چکے ہیں۔ دنیا کہتی ہے جس شہر کے ویٹ لینڈز مر جائیں وہ شہر خود بھی زندہ نہیں رہتا، اور افسوس سری نگر اس مقام سے بہت آگے نکل آیا ہے۔ اتنے بڑے بحران کے باوجود نہ روزانہ ایئر کوالٹی کی شفاف رپورٹ، نہ پانی کی آلودگی کا کوئی کھلا ریکارڈ، جیسے شہر کی بیماری کو چھپانا ہی واحد حکمت عملی ہو۔ اور حیرت یہ ہے کہ ان جھیلوں اور دریاؤں کی اصل واٹر کوالٹی پیرامیٹرز یعنی آکسیجن لیول، بایولوجیکل آلودگی، کیمیائی زہر، بیکٹیریا، ہیوی میٹلز اور مائکرو پلاسٹکس، ان میں سے کسی کا بھی کوئی درست، باقاعدہ یا قابل بھروسہ ریکارڈ کسی کے پاس موجود ہی نہیں۔ یہ شہر اندھیرے میں سانس لے رہا ہے اور کسی کو معلوم نہیں کہ پانی کی کیفیت اب کس حد تک گر چکی ہے۔ زمینی حقیقت وہ جانتے ہیں جو ماہی گیری کرتے ہیں، جو کشتی چلاتے ہیں، جو جھیلوں کے بیچوں بیچ رہتے ہیں، جن کی صبح بھی پانی پر کھلتی ہے اور رات بھی پانی کے کنارے گزرتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں۔ ان جھیلوں کی تہہ میں پولی ایتھیلین، پلاسٹک، مائکرو پلاسٹکس، ربڑ، گھروں اور دکانوں کا فضلہ اور زہریلی کیچڑ کے کتنے ٹن دفن ہو چکے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں، ماہی گیر، کشتی بان اور جھیلوں کے دل میں بسنے والے، جنہیں سب سے بہتر معلوم ہے کہ ان جھیلوں کی تہہ میں پولی ایتھیلین، پلاسٹک، ربڑ اور زہریلی کیچڑ کے کتنے پہاڑ دفن ہیں، اور یہ بوجھ ہر سال ایک خوفناک رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ لیکن افسوس، مسئلہ یہیں ختم نہیں ہوتا، کیونکہ جب پانی مرنے لگے تو کچرے کا سیلاب شہر کو نگلنے لگتا ہے۔ سری نگر کی سب سے بڑی سچائی اب یہ ہے کہ کچرا صرف ایک مسئلہ نہیں، یہ پورے شہر کا کردار بنتا جا رہا ہے۔ جہاں نظر ڈالے کچرے کے ڈھیروں کی ایک خاموش حکمرانی ہے، جیسے اس شہر نے خود ہی اپنی زمین، اپنی جھیلیں، اپنے نالے کچرے کے سپرد کر دیے ہوں۔ اور سب سے افسوسناک بات، کوئی کچھ نہیں کر رہا، نہ سرکاری ادارے، نہ اسکول اور یونیورسٹیاں، نہ مذہبی ادارے، نہ ہمارے علماء کرام
और न वो तंजीमें जिनका काम ही हकूक और सफाई के नाम पर आवाज उठाना है। बल्कि सच तो ये है कि हुकूमत को गिनती में शामिल करना भी ज्यादती लगता है, क्योंकि इस मामले में हुकूमत नाम की कोई शय कहीं दिखाई ही नहीं देती। जहां दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में माहौलियात पर इलेक्शन लड़े जाते हैं, वहां इस शहर खामोश में ये ना हुकूमत का मसला है न वोट डालने वालों का। सब इसी यकीन में जीते हैं कि शायद ये बोझ किसी गैर मरई ताकत ने उठाना है। NGOs, सिविल सोसाइटी, राइट्स ग्रुप्स, इनकी पूरी दुनिया सर्टिफिकेट्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस तक महदूद रह गई है। बातें बेशुमार और ग्राउंड पर अमल नज़दीक से भी कहीं दिखाई नहीं देता। सहाफ़त में माहौलियात के नाम पर बड़े बड़े उन्वान बनते हैं, लेकिन जब झील के कीचड़, नाले की बदबू या गली के कचरे की तस्वीर दिखाने की बात आए, नज़रें खुद ब खुद हट जाती हैं। सच दिखाने के लिए सिर्फ हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत शायद कहीं गुम हो चुकी है। इंतज़ामिया हो या इदारे, सबके पास नारे बहुत हैं, ऐलानात बहुत हैं, लेकिन अमल इतना ही जितना एक तस्वीर खींचने के लिए काफ़ी हो। सफाई हफ्ता, सफाई मुहिम, सफाई का वादा, मगर शहर वहीं का वहीं। और आज ये शहर सिर्फ कचरे के बोझ तले नहीं, बल्कि हमारी मजमूई बेहसी के बोझ तले आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा है। और जब शहर कचरे के बोझ में दबने लगे तो इंसान भी एक नए बोझ तले दबने लगता है, आबादी और बेहंगम तामीरात के बोझ तले। श्रीनगर, वो शहर जो कभी खुली हवा, कुशादा गलियों और कुदरत के साए में सांस लेने की जगह था, आज अपने ही बोझ तले आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा है। दुनिया में जहाँ भी शहर थक जाते हैं, वहाँ नए शहर बसाए जाते हैं। ब्राज़ील ने ब्राज़ीलिया बनाया, पाकिस्तान ने इस्लामाबाद बनाया, मिस्र ने न्यू कायरो बनाया, भारत ने जदीद ग्रेटर नोएडा और नया चंडीगढ़ तैयार किया, ताकि पुराने शहर सांस ले सकें, सांस बचा सकें। लेकिन श्रीनगर, ये शहर अपनी आखिरी सांसों पर है। फिर भी हर दिन कुछ न कुछ मज़ीद बोझ उसकी छाती पर रख दिया जाता है। ये शहर अब मज़ीद आबादी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़रूरत इस बात की है कि किसी जंगल नमा बंजर इलाके पर एक नया मंसूबाबंद शहर बनाया जाए, ताकि श्रीनगर को सड़कों, धुएं, शोर और हद से ज़्यादा इंसानी दबाव से आज़ाद होने का मौका मिल सके। कभी ये शहर दुनिया के बेहतरीन मंसूबों और बेमिसाल फ़न तामीर की मिसाल था। घरों का तनासुब, छतों की सिमत, हवादारी, कुशादगी, आंगन और इमारतों का रंगो आहंग, सब एक असूल, एक जमालियात के मातहत थे। आज ना इमारतों की शक्ल में वो हुस्न, ना प्लानिंग में वो अक्ल, ना कवानीन की कोई इज्जत। जैसे शहर को बेतरतीबी के हवाले कर दिया गया हो। बेहंगम तामीरात इस शहर को एक कॉन्क्रीट केज बना रही हैं। खुले मैदान, पार्क्स, सांस लेने की जगह, सब कहीं खो गए हैं। और हैरत की बात, बाज़ लोग अपने खूबसूरत, साफ, कुदरत से भरपूर गांव छोड़कर यहाँ आने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं। क्या ये लोग जहर वाली हवा और जहर वाला पानी खरीदने आते हैं? क्या यह कीमत सिर्फ सांस घूंटने के लिए अदा की जाती है? श्रीनगर थक चुका है, और इसकी ये थकन ना किसी सियासी तकरीर से मिट सकती है, ना किसी लीडर के वादे से, ना किसी मुबाहसे से। ये थकन सिर्फ अमल से कम हो सकती है, जो अभी तक किसी के पास नहीं। लेकिन इन सब अंधेरों में कुछ चिराग अब भी जल रहे हैं। ऐसे लोग जो हिम्मत नहीं हारते और शहर को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। इन अंधेरों में चंद चिराग, वो लोग जिन्हें कोई नहीं बुलाता, कोई नहीं पहचानता, लेकिन वो फिर भी डल झील के किनारों पर झुककर वो कचरा उठाते हैं जिसे पूरा शहर देखकर भी नज़रअंदाज कर देता है। वो प्लास्टिक के लिफाफे, पैकेट, पीईटी बोतलें, स्नैक रैपर्स, सिगरेट बट्स, गटके के पूछ, फॉयल रैपर्स, फूड ट्रेज, प्लास्टिक के कप और चमचे, वो सारा फुजला जो इंसान ने अपनी सहूलत के लिए बनाया और अपनी गफलत के ज़रिए कुदरत के सीने में गाड़ दिया, वो लोग उन्हीं को एक एक करके उठाते हैं। वो खामोशी से पानी के बीचों बीच जाते हैं, झील के किनारे जमा प्लास्टिक, बोतलें, शराब के कैन्स, जो न सिर्फ गंदगी हैं बल्कि उन लोगों की शर्मनाक बेहसी का सबूत भी जो कुदरत के पाक मकामात पर बैठकर पीते हैं
اور پھر اسی جھیل کے مقدس پانی میں اپنی گندگی سونپ کر چلے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا درد، جس دل جھیل کے کنارے عبادات اور نمازیں پڑھی جاتی تھیں، اب وہاں شراب کی بوتلیں ملتی ہیں، اور وہ برسوں کی غفلت کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں۔ دل کی چڑھا، شہر کی چڑھا اور وادی کی طرف اپنے سینے میں لیے، بغیر کسی صلے کے، صرف اپنی ذمہ داری اور ایمانداری کے احساس کے ساتھ۔ وہ عام شہری جو بغیر مائکروفون، بغیر کسی سپاٹ لائٹ، بغیر کسی ٹائٹل یا میڈل کے سڑکوں، جھیلوں، نالوں اور درختوں کے بیچ خاموشی سے صفائی کرتے ہیں، جو موبائل کی روشنی میں رات گئے تک لٹر اٹھاتے ہیں اور صبح ہوتے ہی لوگوں کو شرم، شعور اور ذمہ داری کا آئینہ دکھاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف صفائی نہیں کرتے، شہر کا ضمیر روشن کرتے ہیں۔ وہ گراؤنڈ لیول ڈاکیومنٹیشن کرتے ہیں، اویئرنیس پھیلاتے ہیں، اور وہ سچ دکھاتے ہیں جسے بڑے ادارے، بڑی پالیسیاں اور بڑے بجٹ دکھانے سے کتراتے ہیں۔ اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ ان کے راستے میں سب سے زیادہ رکاوٹیں قسمت نہیں، انسان ہی کھڑے کرتے ہیں۔ کبھی لوگ، کبھی حالات، اور کبھی وہی ادارے جنہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ اکثر ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، خفیہ طریقوں سے ان کے کمزور پہلو تلاش کیے جاتے ہیں، انہیں خاموش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انعام ملنا تو دور کی بات، کبھی کبھی تو ان کے کام میں براہ راست مداخلت تک کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ چند چراغ بجھتے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زخموں میں ہاتھ ڈال کر بھی اس شہر کو زندہ رکھنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ مگر ایک شہر کو بچانے کے لیے صرف چند لوگوں کی کوشش کافی نہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ پورا نظام بیدار ہو، حکومت سے لے کر ہر شہری تک۔ اگر سری نگر کو بچانا ہے تو یہ لڑائی اکیلے فرد کی نہیں، پورے نظام، پوری قوم اور پوری اجتماعی بصیرت کی ہے۔ حکومت قوانین سخت کرے، ویسٹ مینجمنٹ کو فائلوں سے نکال کر زمین پر اتارے، اور ایئر اینڈ واٹر کوالٹی کی روزانہ رپورٹس ہر شہری کے سامنے رکھے، جیسے انسان اپنی بیماری کی رپورٹ دیکھتا ہے، کیونکہ یہ شہر بھی بیمار ہے، اور علاج چھپانے سے نہیں ہوتا۔ صحت اور صفائی کو ڈپارٹمنٹل ڈیوٹی نہیں، بلکہ قوم کی بقا سمجھا جائے۔ آنے والے برسوں کے لیے 100% الیکٹرک وہیکلز کی حکمت عملی صرف منصوبہ نہیں، مسئلہ زندگی و موت ہے۔ اور ایک بات واضح ہو، پلاسٹک پر 100% مکمل پابندی لگے، قانون بھی بنے اور اس پر سختی سے عمل بھی ہو، آدھے ادھورے فیصلے نہیں۔ سری نگر کو پوری صفائی، پوری نیت اور پوری ہمت چاہیے۔ اسی کے ساتھ شہر میں سائیکلنگ انفراسٹرکچر کو بنیادی ضرورت سمجھا جائے۔ سائیکل اونلی ٹریکس، سیف سائیکلنگ کوریڈورز، بچے، بزرگ، خواتین، سب کے لیے محفوظ راستے بنائے جائیں، کیونکہ صحت مند شہر صرف کم دھواں نہیں، زیادہ پیڈل بھی چاہتا ہے۔ اور سری نگر کے لیے گرین زونز، پبلک پارکس اور ایسی جگہیں بنائے جائیں جہاں شہر تھوڑی دیر کے لیے سانس لے سکے۔ اور سب سے اہم، درخت، وہ درخت جو کبھی سری نگر کی پہچان تھے، آج پورے شہر میں ڈرون فوٹیج میں بھی بمشکل نظر آتے ہیں۔ درخت جنہیں کٹتے ہوئے کسی نے نہ روکا، نہ یاد رکھا، انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے، کیونکہ درختوں کے بغیر شہری زندگی ایک قید خانہ بن جاتی ہے۔ سول سوسائٹی، اگر واقعی سوسائٹی ہے، تو سیمینار، سرٹیفکیٹ، سیلفی کلچر چھوڑ کر زمین، سڑک اور پانی کے قریب آئے۔ جو قوم زمین پر نہیں اترتی، وہ کبھی آسمان نہیں چھو سکتی۔ حقوق عوام کے ادارے انوائرنمنٹ کو بھی حق سمجھے، کیونکہ جب ہوا زہریلی ہو جائے، پانی بیمار ہو جائے اور شہر اپنی سانس گننے لگے، تو سب سے پہلے انسان کا حق زندہ رہنا مجروح ہوتا ہے۔ دینی ادارے صفائی آدھی ایمان ہے، مگر افسوس ممبر پر اس آدھے ایمان کی اذان بہت کم سنائی دیتی ہے۔ مولوی صاحبان سے بھی گزارش ہے کہ اسلام کی رو سے صفائی، پاکیزگی، صحت اور ماحول کی حفاظت پر زیادہ زور دیں، تاکہ عبادت کے ساتھ زندگی بھی پاکیزہ ہو۔ اور حضرت بلہ جیسے مقدس مقام کے آس پاس آوارہ کتوں کا پھرنا، یہ صرف بد انتظامی نہیں، ایک روحانی شرمندگی ہے، ایک علامت کہ ہم نے اپنی تقدیس کی حفاظت چھوڑ دی ہے۔ ادبی حلقے، خوبصورت نثر، لاشعوری شاعری اور کلاسیکی الفاظ میں سری نگر کے زخم بھی لکھیں۔ تہذیبیں صرف خوبصورتی سے نہیں
درد کی سچائی سے بھی محفوظ رہتی ہیں۔ صحافی صرف بریکنگ نیوز نہیں، بریکنگ ریالٹی بھی دکھائیں۔ سینٹرل ایشیا، عربیہ، ترکی، وہ خطے جہاں سے ہماری تہذیب، ہمارا ذوق، ہمارا ورثہ اور ہمارا روحانی مزاج تشکیل پایا، وہاں کی کلچرز، ٹریڈیشنز، فوڈ، آرکیٹیکچر، آرٹس اور کرافٹس، یہ سب ہمارے دل اور درگاہوں میں رچے بسے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ بڑے بزرگ جنہوں نے یہاں اسلام متعارف کرایا، حضرت شاہ ہمدان اور ان کے قافلے کے صوفیاء، جنہوں نے اس وادی میں محبت، علم، کاریگری، مہمان نوازی، تقوی اور خوبصورتی کی آنچ روشن کی۔ ان بزرگوں کا لایا ہوا ہر اخلاق، ہر روایت، ہر حسن ہماری امانت ہے، اور اس امانت کی حفاظت ہماری نسل کا فرض ہے، اور سب سے بڑھ کر نوجوان۔ یہ لڑائی آپ کی ہے، یہ شہر آپ کا ہے، اور آنے والا کل بھی۔ اگر آج آپ نے قدم نہ اٹھایا تو کل شاید سری نگر صرف کتابوں میں رہ جائے گا، اور ہم سب ایک سیاہ تاریخ کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر آج ہم بدل جائیں تو کل یہ شہر پھر سے اپنی کھوئی ہوئی چمک حاصل کر سکتا ہے۔ سری نگر دوبارہ موتی بن سکتا ہے اگر ہم اسے اس کی اصل حالت میں لوٹا دیں۔ یہ شہر ہمارے بزرگوں کی یاد ہے، ہمارا فخر، ہماری پہچان، اور اگر اس کی فضا دوبارہ پاک ہو جائے، یہاں آلودگی کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریاں ختم ہو جائیں، سانس لینا آسان ہو جائے، اور بچے خوف کے بجائے ہوا میں امید محسوس کریں، کو یہ شہر پھر زندہ دل، وائبرنٹ، علم و ثقافت کا عالمی معیار کا مرکز بن سکتا ہے۔ یہ محبت و اخلاص کا شہر، شرافت و تہذیب کا منبع، صفائی اور پاکیزگی میں دنیا کی صف اول میں کھڑا شہر بن سکتا ہے۔ وہ شہر جو آنے والے زمانوں میں دنیا کو راستہ دکھائے اور اپنی عظمت سے سب سے اونچی چوٹی پر پہنچے۔ اگر ہم سب مل کر اس شہر کے زخم بھر دیں تو سری نگر پھر وہی روشنی بنے گا جو کبھی دنیا کو حیران کرتی تھی۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یا تو ہم سری نگر کو مرنے دیں یا پھر اسے دوبارہ وہ موتی بنا دیں جس پر پوری دنیا فخر کرتی تھی۔